اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل گئے، بلکہ فرعون اور اس کا لشکر صبح سورج نکلتے ہی انہوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون اپنے تمام لاؤ لشکر اور تمام رعایا کو لے کر تمتراخ اور ٹھاٹھ سے بنی اسرائیل کو تہس نہس کرنے کے ارادے سے نکلا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد لاکھوں میں تھی، فرعون اور اس کی لشکری لاکھوں میں تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے گھوڑ سوار ہی کئی لاکھ تھے، لیکن قرآن حکیم نے ان کی تعداد بیان نہیں کی، کیونکہ اس کا علم ہمیں کچھ نفع نہیں دیتا۔ غرض طلوع آفتاب کے وقت فرعون ان کے پاس پہنچ گیا۔ مومنوں نے کافروں کو دیکھ لیا اور کافروں نے مومنوں کو دیکھ لیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بے حد خوف زدہ ہو گئی اور ان پر ہیبت طاری ہو گئی، اور وہ بے ساختہ چیخ اٹھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیسی قوم تھی؟ ایک غلام قوم جو صدیوں سے غلامی کی چکی میں پس پس کر ان کی اپنی کوئی شخصیت، اپنی کوئی پرسنالٹی باقی نہیں رہی تھی۔ ایسی قوم بھاگنا چاہتی تھی تو اس کے آگے دریا آ جاتا ہے، اور دوسری طرف اس کے پیچھے ظلم، جبر اور دہشت کا سمبل فرعون اور اس کی سپر پاور آرمی ان کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب سے ان کے پاس آ پہنچتی ہے، نہ وہ آگے جا سکتے تھے اور نہ پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ اگر آپ اس قصے پر غور کریں گے، خاص کر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مصر سے نکل کر دریا یعنی ریڈ سی پار کرنے کے واقعے میں، اللہ تعالیٰ ہمیں الگ الگ لوگوں کا نظریہ پوائنٹ آف ویو پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ ایک ہی مشکل کو، ایک ہی آزمائش کو دیکھنے کا الگ الگ لوگوں کا کیا نظریہ، کیا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اور وہ کون سا نظریہ ہے جس کے اپنانے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور بندے فاتح ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرماتا ہے کہ ان فی ذالک لآیہ، اس واقعے میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، مگر اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ایک طرف فرعون اور اس کے لشکر کا فخر اور غرور کہ ہم بنی اسرائیل کو کچل دیں گے، اور پھر وہ اس بات کو سچ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر کے آتے ہیں، تو دوسری اور اصحاب موسیٰ جو خوف اور دہشت سے چیخ اٹھتے ہیں کہ ان لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، اور پھر وہ گھبراہٹ میں موسیٰ علیہ السلام سے کئی سوالات بھی کرتے ہیں اور شکایتیں بھی کرتے ہیں، لیکن جو سب سے الگ سب سے جدا جو چیز جس سے ہمیں سبق حاصل کرنا اور سیکھنا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا رد عمل، موسیٰ علیہ السلام کا ریاکشن ہے۔ آپ بھی اسی سچویشن میں تھے، لیکن آپ میں جو بصیرت تھی، جو انسائٹ تھا، اور آپ میں جو فوکس تھا، وہ سب سے مختلف، سب سے جدا تھا، اور وہ آپ کو دوسروں سے الگ کرتا تھا۔ وہ یہ کہ جب آپ کی قوم نے آپ سے کہا ہم تو پکڑے گئے، انا لمدرکون، تو آپ نے کہا کلا، ہرگز نہیں۔ اور کلا عربی زبان کا ایک زوردار لفظ ہوتا ہے، ایک ایمفیٹک ورڈ جس کے معنی ہیں ہرگز نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ یعنی
ہم ہرگز کسی سے مغلوب نہیں کیے جائیں گے، ہرگز ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ میں احکم الحاکمین کے حکم سے تمہیں لے کر چلا ہوں، اور وہ ہرگز وعدہ خلاف نہیں ہیں۔ جب بندوں میں ایسا ایمان اور توکل ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کیسے نہیں آئے گی؟ وہ آ کر رہی۔ یہاں سیکھنے کی بات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا توکل، ان کا فوکس، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کیسے کر پائے اور دوسرے کیوں نہ کر سکے؟ وہ اس لیے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ فرعون کتنی بڑی فوج لے کر اور کون کون سے ہتھیار لے کر آپ کے پیچھے کھڑا ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کتنا بڑا دریا آپ کے سامنے موجیں مارتا ہوا حائل تھا۔ آپ یہ بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ خود کی قوم کے لوگ کیا کیا باتیں کر رہے تھے، بلکہ آپ کا توکل، آپ کا ٹرسٹ اینڈ فوکس اللہ رب کائنات کی ذات پر تھا۔ اسی لیے آپ نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، وہ ضرور مجھے راستہ بتائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دریا میں راستہ بنائے گا، وہ آپ کے لیے راستہ بنانے والا ہے، لیکن وہ یہ ضرور جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ جب ایسے مشکلات میں گھرے ہوں اور نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی ہمت نہ ہارتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا کہ اسی نے ہمیں یہاں لا کھڑا کیا ہے اور وہی ہمیں ان حالات سے باہر نکالے گا، توکل کہلاتا ہے، ٹرسٹ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ہر دور کے لوگوں کے لیے ایک سیکھ دے رہا ہے، ایک ٹائم لیس لیسن سکھا رہا ہے کہ جب اس کے بندوں پر کسی دور میں، چاہے کسی دور میں بھی ہو، کفر اور ظلم کی طاقتیں گھیر لیں، یا اس طرح کے دوسرے مشکلات سے انسان دوچار ہوں اور اسے راستہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہو، چاروں اور گھنا اندھیرا اور خوف اور دہشت کا ماحول ہو، تو نا امید، مایوس اور خوف زدہ ہونے کے بجائے پازیٹیو کیسے رہیں اور حالات کو کس طرح ریسپونڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کس طرح مدد طلب کریں۔ کیا آج ہم اس طرح کے حالات سے دوچار نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا آج ہم مسلمانوں پر ہر طرف سے زمین تنگ نہیں کی جا رہی ہے؟ قصے موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے اس ایٹیٹیوڈ میں ہمارے آج کے بڑے بڑے مسائل کا حل پوشیدہ ہے۔ اگر واقعی ہم اس کا حل چاہتے ہیں، اگر ہم میں وہ ایمان پیدا ہوگا اور وہ توکل، وہ استقامت پیدا ہوگی، تو معجزے آج بھی ہو سکتے ہیں۔ آج بھی طور موجود ہے، آج بھی کوہ طور موجود ہے، اور آج بھی بحر احمر، ریڈ سی موجود ہے، لیکن ہمیں موسیٰ لانا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کرنا ہوگا۔ لیکن افسوس، ہم میں وہ بصیرت، وہ ایمان کہاں؟ اسی لیے تو شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالتوں پر رحم فرمائے، ہمارے مردار جسموں میں ایمان کی تازہ روح پھونکے۔ آمین یا رب العالمین۔